الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 11-18 پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک، فرمایا بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے ایک طوفان، ایک بہت بڑا بہتان، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ، لا تحسبوہ شرا لکم، فرمایا تم ان کو اپنے لیے برا نہ گمان کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدا میں سب سے پہلے زنا اور حد زنا کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حد قذف کا بیان فرمایا، یعنی جو کسی پر بہتان لگا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد لعان کا بیان فرمایا کہ جو میاں اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اس کے متعلق اس کے احکامات بیان ہوئے۔ آج کی آیات میں واقعہ افک کا بیان ہے، واقعہ افک کا بیان ہے کہ جب منافقین نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا لی تھی، اس میں ان کی پاکیزگی کا بیان ان آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نا قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ جہاد کی نیت سے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کا گروہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا یہ قبیلہ بنو مستلق جو ہے۔ تو یہاں پر دو واقعات پیش آئے ہیں، حدیث کے اندر جو آتے ہیں دو واقعات پیش آئے ہیں، ایک واقعہ جاتے ہوئے پیش آیا اور ایک واپسی پر پیش آیا۔ جاتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ جب ہار گم ہو گیا تو ڈھونڈتے رہے صحابہ کرام، پھر نماز کا وقت بھی تھا، پانی کی بھی قلت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیمم والی آیات نازل فرمائیں، فرمایا کہ اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ قبیلہ بنو مستلق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی بغیر کسی جنگ کے۔ واپسی پر جب آئے تو یہ دوسرا واقعہ پیش آیا جو صحیح روایات کے اندر موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب واپسی پر ہم آ رہے تھے نا، اس وقت واقعہ یہ پیش آیا کہ واپسی پر آتے ہوئے ایک جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پر رات گزاری۔ تو فرمایا کہ جب صبح کا وقت تھا اس وقت میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، تھوڑا دور نکل گئی قافلے والوں سے۔ اب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ان کی جو وہ تھی نا ہاں جی، وہ اس کے اندر بیٹھ کے نا تو بیٹھ جاتی تھی، مسلمان اٹھا کے اوپر کجاوا جو ہوتا تھا اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اندر بیٹھی، انہوں نے اونٹ پر کجاوا رکھا اور قافلے والے روانہ ہو گئے۔ جب یہ واپس آئیں آ کر دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی خیر اسی میں ہے کہ یہیں پر ٹھہر جاؤں، جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے، مسلمان دیکھیں گے کہ ساتھ نہیں ہیں تو واپس تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، بجائے اس کے کہ بندہ جائے دائیں بائیں اس کو رستہ نہ ملے، اور رات کا صبح کا وقت تھا لیکن اندھیرا تھا۔ اب وہیں پر انہوں نے وہ چادر اوڑھ کے بیٹھ گئیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ قافلے والے جہاں پر جاتے تھے نا ان سے پیچھے ایک صحابی رہتا تھا، جو جس طرح عام قافلے والوں کا رواج ہوتا تھا کہ پیچھے اگر قافلے سے کوئی چیز رہ جائے کوئی ایسی، وہ 2-3 میل نہ پیچھے رہتا تھا۔ اچھا، وہ جب صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بزرگ صحابی تھے، قبیلہ صفوان کے بزرگ صحابی تھے، یہ آئے پیچھے، جب انہوں نے دیکھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اماں نے جب دیکھا تو پھر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور فرمایا کہ مہار پکڑ کے چلے، اور دوپہر کے وقت میں جا کے نا مسلمانوں کو پہنچ گئے۔ اب یہ عام سی بات تھی، اس طرح ہو جاتا ہے کبھی سفر کے اندر، لیکن وہاں پر عبداللہ بن ابی اور منافقین موجود تھے، انہوں نے اس کو پراپوگنڈا کیا اس واقعے پر، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی نعوذ باللہ کہ یہ اکیلی رہی اور اکیلے بندے کے ساتھ آئی، تو پھر تو ایسے ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کی نا اس وقت کچھ مسلمان بھی اس کی سازش کا شکار ہو گئے۔
دیکھیں پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، آج بھی دیکھیں آپ، جب حکومتیں چلتی ہیں، جب حکومتیں گرائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے جو لوگ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہاں جی، کبھی کیا نعرہ لگا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جس کو مانے، پروپیگنڈا جب کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو مانے. تو یہ تو ایک چلا آ رہا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، ان کا تو بڑا معیار ہوتا ہے اس چیز میں. جس طرح وہ ایک واقعہ موجود ہے نا، مذاقی واقعہ ہے کہ ایک بندے نے نا 4 بھائی تھے، انہوں نے ایک بندے کی بکری ان کو اچھی لگ گئی تو انہوں نے کہا یار اس سے بکری لینی ہے لیکن یہ دے گا نہیں اور فری میں لینی ہے. تو وہ بندہ اپنی بکری لے کے جا رہا تھا، ان چاروں نے مشورہ کر لیا، رستے میں کھڑے ہو گئے دور دور جا کے. ایک نے کہا یار کتا بڑا اچھا ہے، کتا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار کتا نہیں ہے، بکری ہے میری. کہتا یار کیا دماغ تو نہیں خراب، کتا ہے، یہ دیکھو کتا ہے. وہ بندہ نے اپنی بکری کو غور سے اوپر نیچے دیکھا، کہا تیرا دماغ خراب ہے، جا اپنا کام کر، میری بکری ہے دودھ دیتی ہے، تو کتا بنا رہا ہے اس کو. تھوڑا آگے گیا، کچھ وقت پر آگے دوسرا بھائی کھڑا تھا، اس نے دیکھا، کہتا ہے اسلام دعا کی، ملے جی حاجی صاحب کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے حال و احوال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں جی کتا ماشاءاللہ کون سی نسل کا ہے؟ ہاں کون سی نسل ہے یہ؟ انہوں نے کہا یار کتا نہیں ہے، بکری ہے یہ. کہتا ہے جی حاجی صاحب کیا کر رہے ہو، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہاں کتا ہے، کتے، میں کیا کتے کو نہیں پہچانتا، ہم نے خود پالے ہوئے ہیں، کتا ہے یہ. تھوڑی دیر اس کو پھر بڑا جھٹکا لگا، پھر بڑا بکری کو چیک شیک کیا، پھر اس کو بڑا وہ ہوا. تو تیسرا آگے راستے میں پھر کھڑا تھا، اس نے ملاقات کی، حال احوال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کیا لڑانے کے لیے لے کے جا رہے ہو، شکار کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کس چیز کو؟ کہتا ہے یہ جو کتا ہے تمہارے پاس. ٹھیک ہے جی. وہ بڑا پریشان ہوا، اب اس کو شک پڑنے لگ گیا نا یار واقعی شاید کتا ہے، بڑا بے دلی کے ساتھ لے کے جا رہے آگے. بہرحال تھوڑی بہت منہ سے نکالی جو باتیں تھی. آگے چوتھا بھائی کھڑا تھا، وہ بڑا ماہر تھا، اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے بھی یہی بات کی کہ یار، اور حال احوال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں بلی نسل کا لگ رہا ہے جی، یہ السیشن یا بلی نسل کا یا جرمن شیفرڈ لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ کہے ہوں گے نا. انہوں نے کہا یار کیا مطلب تمہارا، یہ میری کہتا ہے یار کیا کرتے ہو یار، آپ کو کسی اور نے نہیں کہا کہ یہ کتا ہے؟ اس نے کہا یار کہا تو مجھے 3 بندوں نے ہیں مجھے پیچھے. تو وہ حیران پریشان ہو کے نا ادھری بکری کو چھوڑ کے چلا گیا کہ یار یہ کتا ہی ہے. تو یہ تو اصول ہوتا ہے نا جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ ایسا بولو کہ وہ سچ مانا جائے. تو اس وقت اس کی سازش کے اندر نا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کی سازش کے اندر مسلمان بھی آ گئے. ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی انہوں نے بھی کوئی بات کہہ دی اس کے متعلق. ایسے ہی جو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا. اور نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا. یہ 3 صحابی تھے مسلمانوں میں سے جنہوں نے یعنی اس کی سازش کا شکار ہو گئے ساتھ. اب یہ واقعہ ہو گیا، جب واپس لوٹ کر آئے اس بندے نے بہت پروپیگنڈا کیا، بہت بات پھیل گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، صحابہ کو پتہ چلا ان کی ان باتوں کا، یہ باتیں پہنچی، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے. اور 1 مہینے کا وقت گزرا ہے اس کے دوران میں، 1 مہینے کا وقت گزرا ہے اس پریشانی میں. لوگ باتیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یار مجھے مشورہ دو، یہ کیا باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی صحابہ نے بہت ساری باتیں کی. اور ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ بتاؤ اگر کوئی ایسی بات ہے یا کوئی انسان ہے غلطی ہو گئی. تو آپ نے کوئی جملہ نہیں فرمایا میں وہی بات کروں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. ایک یہ جملہ فرمایا اور دوسرا فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. واپس نکلے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئیں وہاں پر. بہرحال یہ دن اب رونے والے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، مانگ رہی ہیں یا اللہ میری برات نازل فرما دیں. تو نبی علیہ السلام باہر نکلے، آگے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. کہا عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف واضح الفاظ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پاک ہیں اور اللہ آپ کو ناپاک بیوی دے دے. فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، سری بہتان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد پھر یہ آیات نازل فرمائیں اور 2 رکوع نازل فرمائے، 16 آیات نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ نے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں
یہ نازل ہوئی۔ تو یہ انہی آیات کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو بہت بڑا طوفان، بہت بڑا بہتان، افک کہتے ہیں گھڑا ہوا بہت جھوٹا بہتان جو ہوتا ہے نا اس کو افک کہا جاتا ہے، بہت بڑا طوفان کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ لے کر آئے ہیں تم میں سے ایک گروہ، لا تحسبوہ شرا لکم، فرمایا ان کو تم اپنے لیے برا گمان نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیں 1 مہینے کی تکلیف ہے، صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ تکلیف کا درجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں 1 مہینہ تو تکلیف میں گزرا، اس کے بعد اللہ نے انعامات بھی بہت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع قرآن کے نازل فرما دیے ان کی برات میں، مسلمانوں کو تسلی ہو گئی، ہاں جی، اور آگے کوئی کبھی کسی پر بات کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا۔ جب یہ 2 رکوع نازل ہوئے ہیں نا، اس کے بعد وہ جو 3 مسلمان تھے جنہوں نے جو اس سازش کا شکار ہوئے تھے ان کو حد قذف لگی ہے۔ جو بندہ کسی پر الزام لگا لیتا ہے زنا کا اور پھر اس کے بعد 4 عینی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ 80 کوڑے، جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں، ان کو 80 کوڑے لگے ہیں باقاعدہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت ساری خیریں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر صحابہ کا صبر، نبی علیہ السلام کا صبر، یہ سارے سبق تھے امت کے لیے، یہ سارے سبق تھے امت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے برائی نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اچھائی ہے۔ فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، فرمایا کہ ہر وہ بندہ جس نے جو گناہ کمایا نا اس کے لیے وہ ہے، یعنی جو مسلمانوں میں تھے ان کو تو چلو کوڑے لگ گئے، اور جو کفار تھے ان کو اللہ نے آگے بہت سزا دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہرحال اس میں عبداللہ بن ابی کو نہیں لگے تھے، عبداللہ بن ابی کو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا تھا، وہ بہت بڑا منافق تھا، منافق اعظم تھا، جی جی، بس وہ اللہ کے نبی کے علم میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ یہاں پر یہ اسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اور وہ بندہ جس نے اس کے اندر نا جو اس کی ساری بات کا والی تھا، مطلب جو کرنے والا تھا، جو بڑا تھا اس کا، فرمایا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پچھلوں کے لیے تو اس کے گناہ کی سزا مل گئی نا، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ اور آگے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی، فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، فرمایا کیوں نہ ایسے ہوا، کیوں نہ مسلمانوں نے ایسا گمان کیا، مومنین مردوں نے اور مومنین عورتوں نے، جب انہوں نے اس بات کو سنا تھا بانفسہم خیرا، فرمایا اپنے لوگوں کے متعلق اچھا خیال کیوں نہیں کیا انہوں نے، اچھا کیوں نہیں سوچا انہوں نے؟ ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا وقالوا ھذا افک مبین، اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، واضح بہتان ہے۔ اور دوسری بات آگے فرمائی لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اور فرمایا اگر یہ جو لوگ بات کرنے والے ہیں یہ 4 گواہ نہیں لا سکتے، فإذ لم یأتوا بالشہداء، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، فرمایا انہوں نے 4 گواہ کیوں نہ لائے، 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ فرمایا فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، فرمایا کہ اگر یہ لوگ 4 گواہ نہ لا سکیں تو فرمایا اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بھائی، زبان سے نا بڑا سوچ سمجھ کے جملہ نکالنا چاہیے، زبان سے بڑا سوچ سمجھ کے۔ تو اسلام کے اندر یہی تو پاکیزگی ہے نا کہ عزت والے لوگوں کی ان کی جو ہے نا آبرو ریزی نہ کی جائے، تاکہ دیکھیں کتنا آگے ایک بندہ بات کرتے ہے تو 4 گواہ پیش کرے، ورنہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو سزا میں کیا کیا جائے گا؟ کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو بہرحال جو بندہ بھی، آج تو بہت ہی عام ہو گئی نا، جو منہ اٹھائے جس کے متعلق جیسی بات کرے، تو اس بات کا بہت دھیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا نا، وہ جو صحابی لے کر آئے تھے، ہاں جی، ان سے جب پوچھا گیا اس واقعے کے متعلق، کس صحابی نے سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرمانے لگے جب زمانہ جاہلیت میں تھا نا تو تب بھی میں نے کسی عورت کا چہرے سے کپڑا اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، فرمایا جب اسلام کے اندر آ گئے ہوں تو ایسی بات ہوگی، ایسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ وہ اتنے بزرگ، کم گو اور سلیم الطبع انسان تھے۔ ادھر سے دیکھیں وہ صحابی ہیں اتنے بڑے، ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی زوجہ۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اور سب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے متعلق اچھا گمان کرتے، لیکن جنہوں نے اچھا گمان نہیں کیا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو سزا ملی، اور جنہوں نے اچھا گمان کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت بڑا انعام، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور مومنین کے لیے بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔